الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتی وسر ساری فی ساری الاسماء والصفات اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تکلنی الی اختیاری۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ رب کریم نے یہ لمحات ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں توفیق بخشی ہے، اس میں ہم اللہ عز و جل کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے یہ لمحات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو اس کے اندر اسلامی تاریخ کے مختلف واقعات ہیں، لیکن عام طور پر 11ویں شریف کے نام سے یہ جو مہینہ ہے مشہور ہوتا ہے۔ 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے؟ اِیصال ثواب کی ایک صورت کا نام ہے 11ویں شریف، اور یہ کرام کے اندر ایک بڑے اللہ کے ولی مقام قطبیت کے جو فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا قرب عطا کیا، ولایت عطا کی، جن کو ہم حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے نام سے جانتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کو اِیصال ثواب کے لیے 11 شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کو رب کریم نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی، بڑی اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے جب کسی ولی کو عزت، کوئی نعمت اور اپنا خاص جب قرب عطا کرتا ہے، اپنی اس پر خاص رحمت کا نزول کرتا ہے، تو اس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے مختلف صورتوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب وہ حصی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ دیکھ بھی رہا ہو، اس نعمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ بعض اوقات معنوی طور پر ہوتا ہے کہ بندہ جب سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اس نیک بندے، اس شخصیت کی زندگی پر، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اظہار کی ایک معنوی صورت بھی نظر آتی ہے۔ جو ظاہری نظر آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، خاص رحمت کی، اور خاص اس پر اپنی قرب کا اظہار کیا، اور اس نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے ہوا، اس کو عام زبان میں یا علمی زبان میں کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ کرامت کے نام سے۔ اور کرامت کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت۔ تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کی کرامات بھی بڑی مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا۔ 6ٹھی صدی ہجری کے آپ بزرگ ہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بغداد جب آیا، بغداد کا وزٹ کرنے آیا، بغداد شہر گھومنے آیا، تو کہا کہ میں نے ایک ہستی وہاں پائی، ایک شخصیت اور ایک شخص کو پایا کہ جو دینی علوم کا بھی ماہر تھا، باطنی علوم کا بھی ماہر تھا، درس و تدریس میں بھی یگانہ روزگار تھا، اور بغداد کے اندر جو شخص بھی آتا، جو بھی طالب علم آتا، تو ان سے سیکھے بغیر کہیں جاتا نہیں تھا، اور ان کے درس میں، ان کی مجلس میں، ان کے حلقے میں
ہر ٹائم رش رہتا علماء کا، طلباء کا، اور ان کے درس کے اندر ان کے مواعظ نصیحت کا جو دروس ہوتے، لیکچرز ہوتے، اس میں علماء آتے، مفتیان کرام آتے، تو دور دراز سے طلباء سفر کر کے، علماء سفر کر کے ان سے استفادہ کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت جو ظاہری علوم کے بھی ماہر تھے، باطنی علوم کے بھی ماہر تھے، روحانیت کے بھی ماہر تھے، افتاء کے بھی ماہر تھے، درس و تدریس کے بھی ماہر تھے، تفسیر کی قرآن بھی دیا کرتے، حدیث کا درس بھی دیا کرتے، حال کے بھی ماہر تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا مدرسہ اور آپ کی مجلس آباد تھی، کثیر تعداد میں صبح شام آپ کی مجلس میں روک لیتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی اس شخصیت کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کو تو ہمارے عوام کے اندر تو آپ کی کرامات ہی کچھ مشہور ہے، وہ بھی تھی، حق تھی، لیکن اصل رب کریم نے آپ کو علمی و مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، مفسرین، محدثین اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے مشکلات کے حل کے لیے، اپنے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے اشکالات کو دور کرنے کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ مرجع الخلائق تھے، مرجع العلماء تھے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ مرجع الخلائق تھے، یعنی مخلوق آپ کی طرف رجوع کرتی، کوئی دعا کروانے آتا، کوئی دین سیکھنے آتا، کوئی روحانیت سیکھنے آتا، کوئی اپنی مالی پریشانی حل کروانے آتا۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کیونکہ تاجر بھی تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، اگر کوئی غریب آپ کے در پہ آتا آپ اس کی غربت کو دور کر دیتے مال کی فراوانی دے کر، کوئی بھوکا آتا اس کو کھلا کر اس کی بھوک کو دور کر لیتے، کوئی علم کا پیاسا آتا اس کی علم کی پیاس کو بجھا دیتے، کوئی روحانیت کا پیاسا آتا اس کی روحانیت کی پیاس کو بجھا دیتے، کوئی آپ سے رب کا قرب مانگتا آپ اس کو مقام قرب تک پہنچاتے، کوئی آپ سے سلوک کا رستہ چاہتا آپ اسے راہ سلوک دکھاتے بھی، چلاتے بھی، رب کا قرب عطا بھی کرتے، اس کی تربیت فرماتے۔ وہ ایک ایسا علم کا مرکز اور بغداد میں ایسا علم کا گہوارہ تھا کہ پوری اسلامی دنیا میں اس جیسا اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ علماء کی کثرت بھی تھی، صوفیاء کی کثرت بھی تھی، طلباء کی کثرت بھی تھی، عوام کی کثرت بھی تھی، ہر ایک اس بارگاہ سے اپنی جھولی کو بھر رہا تھا۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم، میں نے علم کو پڑھا۔ کیا کیا؟ علم کو پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ درست العلم، میں نے علم کو پڑھا، علم کو سیکھا، حتیٰ صرت کتبا، علم کو پڑھتا رہا، علم نافع کو سیکھتا رہا، علماء کی صحبت اختیار کرتا رہا، صوفیاء کی مجلس اختیار کرتا رہا، اپنے آپ کو ذکر میں نے مشغول رکھا، علم پر عمل کرتا رہا، سیکھتا رہا، عمل کرتا رہا، اخلاص کے ساتھ کرتا رہا، حتیٰ صرت کتبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ رب کریم نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ اور مقام قطبیت کیا ہے؟ کہ تمام اولیاء کرام کا آپ کو سردار بنا دیا۔ اس کا اظہار بھی آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے، ایک جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے ولی علم دین اور اللہ کی راہ پانے کے لیے اس دور میں اور بعد میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ مجھ سے رجوع کریں گے۔ مجھ سے کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے۔ اور رجوع کیا اور فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ اولیاء کرام نے فرمایا کہ آپ کا قدم گردن ہی پہ کیا، سر اور آنکھوں پر ہے۔ رب کریم نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ علم دین کی برکت سے عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی برکت سے عطا فرمایا، خوف خدا کی وجہ سے عطا فرمایا، قرآن کو جان کر اس پر چلنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرو، تفقہوا اولا، آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں علم حاصل کرو، اس کے بعد خلوت نشینی اختیار کرو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، اس کے بعد راہ سلوک میں مشغول ہو جاؤ۔ کہا اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا، راہ سلوک میں تم داخل ہوگے تو اب کیا ہوگا؟ تم ہر چیز سنوارنے کے بجائے بگاڑو گے۔ کیا کرو گے؟
بگاڑو گے۔ کیوں کہ علم تو ایک شمع کی مانند ہے، ایک روشنی کی مانند ہے جو اندھیرے میں تمہیں راہ دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ اندھیرے میں تمہیں راہ دکھائے گا، وہ تو آنکھوں کا نور ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ رائے سلوک میں کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب ملے، میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، میں اللہ تعالیٰ کا قرب پا جاؤں، مجھے ولایت مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ولایت پانا، قرب پانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ علم دین ہے، وہ شریعت کا علم ہے۔ وہ شریعت کے علم کو جانو گے تو ایک نور تمہیں حاصل ہو جائے گا جو تمہیں گمراہ ہونے نہیں دے گا، جو تمہیں گمراہ ہونے نہیں دے گا۔ تو 11ویں شریف حضور سے کہ غوث اعظم علیہ رحمہ کے متعلق سال ثواب کی ایک محفل ہوتی ہے جو ہر سال بھی کی جاتی ہے، اور ربیع الثانی میں خصوصی طور پر حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، اور آپ نے جو خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، ہزاروں لوگ غیر مسلم آپ کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا، ہزاروں فاسق و فاجر لوگوں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، غافلین نے غفلت کو چھوڑ کر ذاکرین میں شمار ہو گئے، فاسقین فسق کو چھوڑ کر صالحین میں شمار ہو گئے۔ تو رب کریم نے آپ کے ہاتھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو رائے ہدایت عطا فرمائی، اور آپ مقام عرش پر فائز تھے، عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ آپ کی مختلف کتابیں ہیں، مختلف آپ کی تقریریں کتاب صورت میں آگے آئی، اس میں ایک کتاب آپ کی یہ بھی ہے، فتوح الغیب بھی ہے۔ اس کا ایک مقالہ ہے المقالۃ الثانیہ والخمسون، 52 نمبر مقالہ، جس میں آپ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی نوعیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب ناس را بجان ناس، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بندے کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے سے مراد عام عوام، بڑے سے مراد اولیاء کرام، ان سے بڑے جو ہے انبیاء کرام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب ناس را بجان ناس۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، مخلوق کا جو تعلق ہے، جو اتصال ہے، جو وصل ہے، جو تعلق ہے، تعلق مع اللہ ہے، آپ فرماتے ہیں نہ تو اس کی کیفیت معلوم ہے اور نہ ہی یہ عقل میں آ سکتی ہے، نہ یہ عقل میں آ سکتی ہے، کیونکہ رب اپنے مخلوق سے، خالق اپنے مخلوق سے، ہر مخلوق سے اس طرح انوکھا اور منفرد تعلق رکھتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں وہ تعلق نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہم سب بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، ایک تو عقیدہ ہے، وہ تو مشترکہ ہوتا ہے، بنیادی چیز ہے، ایک اللہ کی پہچان کے لیے اس کے اسماء و صفات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، وہ تو ویسے ہی ماننی پڑتی ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں مذکور ہیں۔ ایک ہے کہ سب کچھ ماننے کے بعد، اللہ کی پہچان کے طریقے کو جاننے کے بعد جو تعلق کی نوعیت ہوتی ہے، جو محبت کی نوعیت ہوتی ہے، جو قرب کی نوعیت ہوتی ہے، جو مائیت کی نوعیت ہوتی ہے، جو احساس اور کیفیت ہوتی ہے، مولا روح فرماتے ہیں کہ اتصال بے تکیف، وہ کس انداز سے ہوتی ہے بھی پتہ نہیں، وہ بے قیاس کس طرح ہوتی ہے، عقل اس کو شمار کر سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ ہست رب ناس را بجان ناس، ہر ایک کا تعلق اپنے رب سے محبت کا جو تعلق ہے بڑا ہی انوکھا ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے۔ یا تو رب جانتا ہے یا رب کا وہ بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ رب کا تعلق ہو۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے بارے میں کہا جائے کہ کوئی ایک کام ایسا ہو، یعنی دین کو اگر کوئی ایک عنوان دیا جائے، ایک عنوان دیا جائے اور دین کے جملہ شعبہ جات، اسلام کے جملہ شعبہ جات اس عنوان کے تحت خود بخود آ جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی عنوان ہے، وہ ایک ہی ہیڈنگ ہے، وہ ہے تعلق مع اللہ۔ وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو سارے جو اچھے کاموں کے تعلق ہیں وہ خود بخود جڑ جاتے ہیں، خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ نے
اپنے اس مقالے کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انما یبتلی اللہ طائفۃ من المؤمنین الاحبار من اہل الولایۃ لیردہم بالبلاء الی السوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اس کو محبوب بندوں کو، اور محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو رب کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خواہش کو قربان کرتے ہیں، غفلت سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، غفلت سے دور رہتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، رب نے جو احکامات دیے ہیں دنیا کے جملہ معاملات میں شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، شریعت کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہو، کسی کے ساتھ اگر روٹھنا بھی ہو، ناراض بھی ہونا ہو، تو اس تعلق کو قرآن اور حدیث پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن حدیث جائز قرار دے رہی ہے تو تعلق توڑنے کو، اگر توڑنے کو جائز قرار دے رہی ہے تو توڑ دیتے ہیں، تعلق رکھنے کو جائز قرار دے رہی ہے تو تعلق رکھ لیتے ہیں۔ اس پیمانے پر اپنے آپ کو وہ ڈھال دیتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے رب کے لیے مخلوق سے محبت کی، رب کے لیے مخلوق سے نفرت کی، رب کے لیے دیا، رب کے لیے لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ مطلب کیا کہ جب محبت کی کسی سے تو رب اجازت دیتا تھا تو کی، اگر کسی سے تعلق توڑا تو شریعت نے تعلق توڑنے کی اجازت دی تو توڑ دیا، کسی کو اگر دیا تو شریعت نے اجازت دی تو دیا، کسی کام سے اگر ہاتھ روک لیا تو شریعت نے منع کیا تھا تو رکا۔ کہا جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، دینا بھی اللہ کے لیے ہو، رکنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو حضور فرماتے ہیں فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کہ اولیاء کرام اہل ولایت کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش ایک خاص طریقے سے کرتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ایگزامینیشن لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے ایک گروہ کی آزمائش اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے کرتا ہے۔ کہا وہ کس طرح کرتا ہے؟ کہا کہ اولیاء کرام کی اس گروہ کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے۔ کس میں ڈالتا ہے؟ مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے۔ کہا کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتا ہے لیردہم بالبلاء الی السؤال، کہ وہ جب مصیبت میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں تو فوراً رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فیحب سوالہ، اللہ تعالیٰ کو ان کا مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا گڑ گڑانا بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا عاجزی اور انکساری کرنا بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا تضرع کرنا بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا یا ربی کہہ کر رونا بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا رب کے سامنے رونا بڑا پسند ہوتا ہے، سوال کرنا بڑا پسند ہوتا ہے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلُوا يُحِبُّ إِجَابَتَهُمْ، جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کو سوال کرنا اچھا لگتا ہے، جب مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دینا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ ان کا سوال کو پورا بھی کرتا ہے، سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ فَيُعْطِي الْكَرَمَ وَالْجُودَ حَقَّهُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں ڈالا، جب وہ مصیبت میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ سے اب وہ مصیبت سے چھٹکارے کے لیے کیا مانگتے رہے؟ دعا مانگتے رہے، صبر مانگتے رہے، نعمت کو واپس مانگتے رہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مانگنا پسند تھا، جب وہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے، ان کو دینا بھی پسند ہے، ان کی دعا قبول بھی کرتا ہے، ان کے سوال کو پورا بھی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سوال کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈالا، وہ مصیبت اور پریشانی میں آئے تو اب ان کے بساط میں کیا تھا؟ مانگنا۔ کیا تھا؟ رب سے مانگنا، رب کے سامنے سوال کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا سوال کرنا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور انسان اپنی قوت، طاقت جتنا اس کا بس چلتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے،
ناک ملتا ہے، ماتھا ملتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، صدقہ و خیرات کر کے ہر نیک عمل جو اس کے بس میں ہو جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو اس کو جواب دیتا ہے۔ اب یہ جواب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ اس کے لائق دیتا ہے؟ اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ فرماتے ہیں فیوتی الکرم والجود حقہما لأنہما یطالبان، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اپنی سخاوت سے بھی اپنے کرم سے بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور کرم کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ انسان تو ایک عام سی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہری دولت بھی عطا فرماتا ہے، باطنی دولت بھی عطا فرماتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی عطا فرماتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ سَوَالِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِجَابَةِ قد تحصل الإجابة ولا يوصل النقد والنقاد لتعويق القدر لا على وجه عدم الإجابة والحرمان، فليتعذب العبد عند نزول البلاء فليفتش عن ذنوبه في ترك الأوامر وارتكاب المناهي ما ظهر منها وما بطن۔ تو کہا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے شکوہ شکایت نہ کرے، بے صبری نہ کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ اس کو آزما رہا ہو کہ یہ مانگے تو میں زیادہ عطا کروں، یہ مانگے تو میں اس کے گناہ کو معاف کروں، تو کہا کہ وہ شکوہ شکایت نہ کرے، رب کے حضور غلط بات نہ نکالے، بے صبری کی باتیں نہ کرے کہ میں ہی تھا، مصیبت مجھ پہ ہی آنی تھی، میں ہی ملا تھا، اتنے لوگوں کے اوپر مصیبت کیوں نہیں آئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس رب نے پوری عمر تجھے اگر سکھ کے ساتھ رکھا، کچھ لمحے کچھ دن اگر دکھ دے دیے تو ان سکھوں کو یاد کر لیا کر۔ وہ سکھ عطا کیا تو دکھ عطا کیا، اسے نہیں عطا کیا، ان دکھوں کو دوبارہ سکھوں میں بدل دے گا۔ تو کہا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں آزمائے؟ فرمایا کہ چاہیے کہ اس وقت فَلْيَتَعَدَّبْ الْعَبْدُ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، اس وقت مقام ادب یہ ہے، مقام صبر تو کرے گا لیکن صبر کا مقام ادب یہ ہے، مصیبت اور پریشانی اور تکلیف میں فَلْيُفَتِّشْ عَنْ ذُنُوبِهِ فی ترک الأوامر و ارتکاب المناہی ما ظہر منها وما بطن، کہ اس وقت وہ رب کے حضور سوال بھی کر رہا ہے، پریشان بھی ہے، لیکن اس وقت شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس نے یہ بات دیکھنی ہے کہ کہاں کہاں اس سے غلطی ہوئی، کہاں کہاں اس نے اپنے رب کے حکم کو چھوڑا، کہاں کہاں رب نے جس کام کا حکم دیا تھا وہ نہیں کیا، اور کہاں کہاں رب نے جس کام کا حکم دیا تھا کرنے کا وہ نہیں کیا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں کیا، جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ کر لیا، دونوں گناہ ہیں۔ کہاں کہاں اس سے ہوا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، فکری گناہ کہاں کہاں ہوئے، عملی گناہ کہاں کہاں ہوئے، جذباتی گناہ کہاں کہاں ہوئے، انفرادی گناہ کہاں کہاں ہوئے، اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے، سیلف انسپیکشن کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی تفتیش کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انتبہوا قبل ان تنتبہوا بلا امرکم، آج جاگ جا، کیا کر؟ آج جاگ جا قبل اس کے کہ تجھے زبردستی مرنے کے بعد جگایا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ آج غفلت چھوڑ دے قبل اس کے کہ موت تجھے غفلت سے کیا کر دے؟ چھڑا دے۔ جب موت آتی ہے پھر تو غفلت چھوڑتی ہے، پھر تو حقیقت کھلتی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں حاضری تو ہوتی ہے، پھر اپنے نامہ اعمال کا حساب تو دینا پڑتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انتبہوا، آج جا، آج اپنے آپ کو تنبیہ کر، آج غفلت چھوڑ، آج تعلق قائم کر، آج اتصال کر لے قبل اس کے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کے حضور تجھے پیش کیا جائے۔ وہ تعلق تو ہوگا لیکن جبری تعلق ہوگا، وہ پھر حساب کتاب والا تعلق ہوگا، وہ فضل والا تعلق نہیں ہوگا، وہ محبت والا تعلق نہیں ہوگا، وہ مائیت والا تعلق نہیں ہوگا، وہ خصوصی تعلق نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جبری۔ وہ کیا ہوگا؟ جبری ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ والمنازعات فی القدر اذ تعاقب علیہ انما یبتلی بذلک مقابلہ، تو کہہ رہے ہیں کہ قدر اللہ نے اگر مصیبت دے دی تو اس پر بحث و مباحثہ نہیں، بلکہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرنا، رب کے حضور رونا،
کوششیں کرنا، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ اپنی کوتاہیاں، اپنی جو غلطیاں ہیں اس پر غور و فکر کرنا اور اپنی اصلاح کا معاملہ فرمانا۔ فرماتا ہے کہ ان کشف البلا فإلا، اگر دعا کی مانگ رہے ہیں رب کے حضور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مصیبت ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، اگر مصیبت نہیں ہٹ رہی فل یلتجا الی الدعاء فالتضرع فالاعتذار فیدیم السوال لجواز یکون الابتلاء لیسلہ ولا یتہمہ لتاخیر الاجابہ لما بینا۔ کہا تمہارا کام ہے سوال کرنا، تمہارا کام ہے رونا، تمہارا کام ہے مانگنا، اللہ تعالیٰ پہ تمہارا جبر نہیں چلتا، تمہارا جبر نہیں چلتا۔ جب تک ہو سکے اس سے مانگنے کا کام کیا جائے، جب تک ہو سکے اس کے سامنے رویا جائے، جب تک ہو سکے اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے، جب تک ہو سکے غفلت کو چھوڑا جائے، جب تک ہو سکے اپنا محاسبہ کیا جائے، رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے، رب ضرور عطا کرتا ہے، رب ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ سنتا سب کی ہے، قبول سب کی کرتا ہے، لیکن کس طرح کرتا ہے یہ رب پر چھوڑ۔ اب حدیث میں آتا ہے کس طرح کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علماء فرماتے ہیں اس کی تشریحات کے تحت کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو اسے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں سنتا ہوں، کہا کہ اسے کہہ دو کہ میں دور کب تھا، سکھ میں بھی ساتھ تھا، تو بھولا ہوا تھا۔ سوال بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ مصیبت میں پڑتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، انہیں کہہ دیں کہ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں، سکھ میں بھی قریب تھا، دکھ میں بھی قریب ہوں۔ بس تو سکھ میں بھول گیا، رب بھولتا نہیں ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، اللہ فرماتا ہے اس سے کہہ دینا فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہی ہوں، میں ایسا قریب ہوں کہ اس کے قرب کی کوئی حد نہیں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا تمہاری سانس کی نالی سے زیادہ بھی قریب ہوں۔ احساس پیدا کرو، تعلق پیدا کرو۔ بعض اوقات جو چیز بہت زیادہ قریب ہو وہ دکھتی نہیں، جس طرح آپ کی آنکھیں آپ کے قریب ہیں کہ نہیں، دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے جسم کا سب سے خوبصورت ترین حصہ انسان کے جسم کا، انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ آپ چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، آئینے کے سامنے آتے ہیں تب دیکھتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو اسے آپ جسم کا سب سے جو قیمتی چیز ہے آپ کا چہرہ، ظاہری جسم کی وہ آپ کا چہرہ ہے۔ دو آنکھیں، کان بھی یہی ہیں، آنکھیں بھی یہی ہیں، بولنے کی طاقت بھی یہی ہے، سننے کی طاقت بھی یہی ہے، دماغ کا پورا حصہ بھی یہی ہے، یہ سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اس کے ہر بندہ اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے کس کا محتاج ہوتا ہے؟ آئینے کا، شیشے کا، میرر کا۔ ایک وجہ تو ہے، اور دوسری چیز جو چیز سب سے زیادہ قریب ہو اس کو بندہ، یہ چیز دور ہو آپ دیکھ لیں گے، اتنی قریب ہو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، قریب آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے، ہماری شیر اکثر وہی ہے تو ہمارا جسم کا نظام چل رہا ہے، وہی ہے تو ہماری روح کا نظام چل رہا ہے، وہی ہے تو ہمارا دماغ کا نظام چل رہا ہے، وہی ہے تو ہمارا معدہ کام کر رہا ہے، وہ کچھ چلا رہا ہے نا۔ جب چل رہا ہے تو چلانے والا ہے، دل دھڑک رہا ہے تو دھڑکانے والا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے تو دکھانے والا ہے، کان سن رہا ہے تو سنانے والا ہے، منہ بول رہا ہے تو بلوانے والا ہے، جسم حرکت کر رہا ہے تو حرکت کروانے والا ہے، پاؤں چل رہے ہیں تو چلوانے والا ہے۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں، ہلا کون رہا ہے؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دکھا کون رہا ہے؟ کان سن رہے ہیں، سنوا کون رہا ہے؟ منہ بول رہا ہے، بلوا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکا کون رہا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دل
अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह कहता है 2 आँखें नहीं दी, 2 होंठ नहीं दिए, उनको सीधी राह नहीं दी। कहा कि देख हम रहे हैं, दिखा वो रहा है, सुन हम रहे हैं, सुनवा वो रहा है, बोल हम रहे हैं, बुलवा वो रहा है, दिल धड़क हमारा रहा है, धड़का वो रहा है, जिस्म हरकत कर रहा है, हरकत करवाने वाला कौन है? अल्लाह ही है। यही तो कुर्ब है उसका। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला का ये कुर्ब रबूबियत का हमसे हट जाए तो आंखें देखना छोड़ दें, कान सुनना छोड़ दें, मुंह बोलना छोड़ दें, जिस्म के आज़ा हरकत करना छोड़ दें, रूह अपनी रूहानियत से खाली हो जाए, हयात से खाली हो जाए और हमारा जिस्म ऐसे हो जाए जैसे कुछ है ही नहीं। यही तो कुर्ब है कि हम अगर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बुलवा खुदा रहा है, आप जो सुन रहे हैं सुना भी वही रहा है। यही तो कुर्ब है, यही तो कुर्ब है। बात पूछते हैं बंदे आपसे कि मैं कहाँ हूँ, रब कहाँ है, उन्हें कह दें कि फ़इन्नी करीब, मैं तुमसे क्या हूँ? करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, जो मुझे पुकारेगा मैं उसे क्या दूंगा? जवाब दूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जो मुझसे दुआ मांगेगा, जो मुझे पुकारेगा, जो मुझसे ताल्लुक़ की फरियाद करेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको जवाब देता हूँ और देता रहूँगा और दिया है। अब वो किस तरह देगा? सवाल हदीस में उसकी वजाहत आ जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अल्लाह ताला से दुआ करता है, कुछ मांगता है, क्या करता है? जब कुछ मांगता है तो कबूलियत सुन तो सबकी रहा है, कबूल भी करता है। अब जब अता की बारी आती है तो बाज़ औक़ात इंसान जो मांगता है वही देता है अल्लाह। बाज़ औक़ात इंसान ने जो मांगा अल्लाह ने वही दे दिया। ये भी एक कबूलियत का इजहार है। कबूलियत का दूसरा किस्म कौन सी होती है कि इंसान ने जो मांगा वो तो नहीं दिया बल्कि उससे बेहतर दे दिया, उससे वो अपने अकल के मुताबिक थोड़ा मांग रहा था, कम मांग रहा था, नाकिस मांग रहा था, अल्लाह ने बेहतर दे दिया। तीसरी सूरत, जो मांग रहा था वो भी नहीं दिया, उससे बेहतर भी नहीं दिया, उसकी मिसल दे दिया, उस जैसा दे दिया। उस तीसरी सूरत, सुन भी रहा है, कबूल भी सबकी कर रहा है, लेकिन अपने अंदाज से। रब है, वो सब जानता है, अलीम है, कदीर है, कादिर है, मुक़तदिर है, हकीम है, बसीर है, समी है, कुव्वत और ताकत वाला है। पहली सूरत क्या थी? जो मांगा वो दिया। दूसरी सूरत क्या थी? जो मांगा उससे बेहतर दिया। तीसरी सूरत क्या थी? जो मांगा वो भी नहीं दिया, उससे बेहतर भी नहीं दिया, बल्कि उसकी मिसल यानी उस जैसा दे दिया। चौथी सूरत क्या थी? जो मांगा वो भी नहीं दिया, उससे बेहतर भी नहीं दिया, उसकी मिसल भी नहीं दिया, बल्कि कोई मुसीबत और परेशानी आने वाली थी उसे दूर कर दिया। ये तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, क्या हादसा होने वाला है। घर से तो हम निकल जाते हैं, हमें नहीं पता कि रास्ते में क्या होगा, हमारे जिस्म रूह के साथ क्या होगा। कहा तुमने दुआ मांगी थी। चौथी सूरत क्या है? कोई मुसीबत और परेशानी क्या कर देता है? अल्लाह दूर कर देता है। पांचवी सूरत कबूलियत की क्या बनती है? उलमा फरमाते हैं कि पांचवी सूरत ये बनती है कि इंसान मांगता है, जो मांगा वो भी नहीं दिया, उससे बेहतर भी नहीं दिया, उसकी मिसल भी नहीं दिया, कोई मुसीबत भी दूर नहीं की, बल्कि उसका सवाब आखिरत में जब ज़रूरत पड़ेगा उस वक्त के लिए रख दिया, आखिरत के लिए रख दिया। अब हमारी हर दुआ को वो सुन रहा है, कबूल कर रहा है। अब कबूल वो 5 तरीक़ों में से किसी एक तरीके से करेगा। हजूर फरमाते हैं, हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जब मोमिनीन उन इनामात को देखेंगे, उन मोमिनीन को सवाब के एक अंबार दिए जाएंगे कसरत के साथ, जब अता होगी वो पूछेंगे कि हमारे किस अमल की वजह से हमें मिल रहा है, किस अमल की वजह से इतनी अताएँ हम पर हो रही हैं, इतनी नेमतें हमें मिल रही हैं। तो कहा जाएगा तुम्हारी वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई थी, उनकी मिसल भी नहीं मिला, बेहतर भी नहीं मिला, कोई मुसीबत भी नहीं हटी। रब ने अजर आज के दिन, होलनाकी का ये दिन है, क़यामत का, अल्लाह की सिफत इंतकाम का ये दिन है, आज के लिए रखा है। तो कहेंगे कि काश के दुनिया में हमारी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। हसरत करेंगे कि इतना इनाम
جب آج زیادہ ضرورت ہے قیامت والے دن، تو 5 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک ہی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں اللہ ہے، وہ خدا ہے، خالق ہے، علیم ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے، ہم کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے، ہماری ضرورت کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہماری ضروریات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، ہم کو ہم سے بہتر جاننے والا بھی ہے، بہتر پہچاننے والا بھی ہے، اور ہمارے بارے میں یعنی ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ بھی ہے، ہماری بھلائی چاہنے والا بھی ہے، ہم سے زیادہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اگر وہ کتنی صورتوں میں پورا کرتا ہے دعا کو؟ 5 صورتوں میں پورا کرتا ہے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اولیاء کرام کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پسند ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ رب کریم آپ کو ولایت کا وہ درجہ دینے والا ممکنات میں سے ہے، تو اللہ کبھی بھی انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو وہ روئے گا، تکلیف میں ہوگا، لیکن وہ بے صبری نہ کرے، وہ شکوہ شکایت نہ کرے، وہ ذکر میں مشغول ہو جائے، کوشش میں مشغول ہو جائے، دعا میں مشغول ہو جائے، جتنا بھی اس کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جوڑنے میں لگا لے۔ کیوں کہ خوشی بھی تعلق کو توڑ سکتی ہے، غم بھی تعلق کو توڑ سکتا ہے۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شکر کرتے رہو تاکہ تعلق ٹوٹے نہ، غم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرتے رہو تاکہ تعلق ٹوٹے۔ اصل چیز ہے تعلق، اصل چیز کیا ہے؟ تعلق نہ ٹوٹے۔ فرمایا کہ مومن 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو مصیبت میں ہوتا ہے یا خوشی میں ہوتا ہے۔ جب خوشی میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب غم میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو شکر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو تو بلا حساب عطا کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو لئن شکرتم لازیدنکم مزید عطا کرتا ہے۔ عطا دونوں طرف ہوتی ہے، شکر والوں کو مزید دے رہا ہے، صبر والوں کو بے حساب اور بلا حساب عطا کر رہا ہے۔ مومن ہر حال میں خیر پہ ہوتا ہے، ہر حال میں برکت پہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ربیع الثانی کے اس مہینے میں حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو مقام قطبیت کس وجہ سے ملی، کس وجہ سے ملی، آپ نے کیا کیا اس راہ میں قربانیاں دی، کیا کیا آپ نے اس راہ میں اپنا قربان کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ اپنے ماننے والوں، اپنے عقیدت مندوں، اپنے محبین سے کیا چاہتے ہیں، اپنے مریدین سے کیا چاہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو ان کی جو کتاب ہیں، ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں ہی ملیں گی۔ کرامات تو ولی اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، کرامتیں سنتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان جیسا بننے کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اگر ہم حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ کے سچے اور پکے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کرامات سنیں لیکن تعلیمات عمل کے لیے ہے، کرامات محبت کے لیے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرو، پھر سنتوں کی پابندی کرو، پھر نوافل کی پابندی کرو۔ یہ نہیں کہ فرض کی پابندی نہ ہو تم نفلی کاموں میں لگ جاؤ، کہا فرض چھوٹے گا نفل کسی کام کا نہیں۔ اصل ہے فرائض عبادات، فرائض عقیدہ، فرض اخلاق، فرض معاملات، ان سب کی ادائیگی ہم پر کیا ہے، ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلا درجہ فرض کا ہے، اب چاہے وہ فرض عبادت کا ہو، چاہے وہ فرض عقیدے کا ہو، چاہے وہ فرض اخلاق کا ہو، چاہے وہ فرض معاملات کا ہو، چاہے وہ فرض تعلقات کا ہو، یہ سارے فرض ادا کر رہے ہیں۔ کہا پھر سنت فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، پھر نفل، ترتیب نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے پر نمازیں فرض قضا ہوئی ہوں، وہ نفل پڑھا، اس کے نفل قبول ہوں گے؟
نہیں منہ مار دیں. ایک بندہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، نفلی صدقہ کر رہا ہو تو قبول ہوگا نفلی صدقہ؟ نہیں. زکوٰۃ دے کر اگر نفلی صدقہ کرے گا تب قبول ہوگا. زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تب دے رہا ہے تب قبول ہوگا. حج فرض ہو گیا ہو وہ نہ کر رہا ہو، جا کے عمرے کر رہا ہو، عمرے قبول ہوں گے اس کے؟ نہیں قبول ہوں گے. نہیں. فجر کی نماز نہ پڑھ رہا ہو، رات کو جو ہے محفل میں بیٹھا ہو، نعت خانے کی محفل میں بیٹھا ہو کہ میری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھے جنت دے گا. نعت خانے کی محفل نفل تھی، فجر کی نماز فرض تھی. فرض نفل کبھی فرض کے برابر. فرض اللہ کا حکم ہے، نفل بندے کا اختیار ہے. بتاؤ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کام نیک ہی ہیں. فرض اللہ کا حکم ہے، سنت رسول اللہ کا عمل ہے، نفل بندے کا اختیار ہے. برابر ہو سکتا ہے. لیکن اگر رات کو محفل میں بھی گئے، صبح فرض نماز بھی پڑھی، تب نور علی نور ہے، برکت ہی برکت ہے. لیکن رات پوری اگر نعت خانے کی محفل رہی، فرض نماز نہیں، تو اس نعت خانے کی محفل کا کوئی ثواب نہیں. کیوں کہ نعت خانے کی محفل جو تھی یا کوئی بھی اچھی محفل جو تھی وہ کیا تھی؟ آپ کا اختیار تھا. تو نیک کام نفل تھا، آپ کا اختیاری معاملہ تھا. کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں. لیکن فرض تو کرنا ہی ہے. فرض قرض ہے، نہیں کیا تو بطور قرض اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے اخلاق کو اپنانے، آپ کے کردار کو اپنانے، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی کس طرح گزری، کس انداز سے گزری، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کے تعلقات کی ڈائمنشنز اور جہاد کیا تھی، آپ نے اپنے اخلاق کو کس طرح اعلیٰ بنایا، اپنے علم کو کس طرح وافر بنایا، اپنی روحانیت میں کس طرح اضافہ کیا، اولیاء کرام کی، علماء کی، صوفیاء کی مجالس میں کیوں آپ کثرت کے ساتھ گئے، کس طرح کثرت کے ساتھ گئے، کس طرح ادب کیا. ان سب کو جب ہم اپنائیں گے تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی برکات، ان کی فیوزات ہمارے ظاہر باطن فکر اور عمل کے اندر کیا ہوں گے؟ چھا جائیں گے. ان کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اچھی مجلسوں میں اس ربیع الثانی کی مجلس کے اندر، ربیع الثانی کی جو حقیقی برکات ہے اس مہینے کی، ہم سب کو رب کریم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.